بزرگوں اور دوستوں، خطبہ کے بعد میں نے ایک آیت مبارکہ کا ٹکڑا پیش کیا ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت نے حج کے متعلق ارشاد فرمایا ہے۔ یہ حج جو ہے اسلام کے ان ارکان میں سے ایک رکن ہے جس پر اسلام کی پوری عمارت کھڑی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، یعنی اسلام کی جو بلڈنگ، جو عمارت کھڑی ہے، وہ 5 کھمبے پر، 5 ستون پر وہ کھڑی۔ ان میں سے ایک کھمبا بھی اگر کمزور، عیب دار بن جائے یا وہ ستون گر جائے، ٹوٹ جائے، تو اس شخص کا اسلام مکمل اور کامل نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ ناقص سمجھا جائے گا۔ تو ایمان کے بعد جیسے نماز پڑھنا ضروری ہے، فرض ہے، ایمان کے بعد جس طرح روزہ رکھنا ضروری ہے، فرض ہے، ایمان کے بعد جس طرح زکوٰۃ اور انفاق فی سبیل اللہ فرض ہے، اسی طرح سے بزرگوں اور بھائیوں، زیارت بیت اللہ یعنی حج کرنا بھی صاحب استطاعت پر جو ہے فرض اور واجب ہے اور ضروری ہے۔ جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب وسعت بنایا، یعنی اتنی مال و دولت سے نوازا کہ وہ بندہ مومن باسہولت اپنے مکان سے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ تک کا سفر جو ہے بآسانی، باسہولت کے ساتھ آمد و رفت کا خرچ جو ہے برداشت کر سکے، ایسے لوگوں پر شریعت مطہرہ نے جو ہے حج کو فرض قرار دیا ہے۔ چونکہ یہ حج کا موسم چل رہا ہے اور اللہ کے نیک بندے جنہوں نے زیارت بیت اللہ کا ارادہ کیا ہے وہ حضرات نکل چکے ہیں، اور یہ جو 3 مہینے، یہ 3 مہینے کے جو ایام ہے، یہ حج کا ایام ہے۔ لیکن بزرگوں اور دوستوں، دیکھا جاتا ہے کہ آج ہمارے ذہن و دماغ میں ایک ایسی بات بس گئی ہے، چاہے وہ حج کے معاملے میں ہو، چاہے وہ نماز روزے کے معاملے میں، ہم لوگ یہی سوچتے ہیں کہ ابھی عمر کافی بڑی ہے، ابھی سے ہم نماز کیوں پڑھیں؟ نماز پڑھنے کے لیے وقت ہمارے پاس ابھی بے شمار ہے۔ جب بڑھاپا آئے گا، دنیا سے ہم فارغ ہو جائیں گے، نہ دنیا کو ہماری ضرورت ہوگی، نہ ہم کو دنیا کی ضرورت ہوگی، اس وقت ہم نماز شروع کر دیں گے، روزہ بھی رکھ لیں گے اور حج بھی کر لیں گے، زیارت بیت اللہ بھی کر لیں گے۔ حالانکہ بزرگ اور دوستوں، نماز فرض اس وقت ہو جاتی ہے جب ایک بندہ مومن بلوغیت کی منزل تک پہنچ جاتا ہے، یعنی جب وہ بالغ ہو جاتا ہے، 15 سال کی عمر اس کی ہو جاتی ہے، تو شریعت مطہرہ نے، مذہب اسلام نے نماز کو، روزے کو، احکام شریعت کو اس پر نافذ اور لاگو کر دیتا ہے۔ اگر ان فرائض کو وہ ادا نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا، فاسق ہوگا، اور اگر انکار کرے گا تو پھر بہت بڑی بات ہو جائے گی، یعنی اس کا ایمان ہی ختم ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ تو اسی طرح سے حج کے بارے میں بھی ہمارے بہت سارے ایسے مالدار حضرات ہیں جن پر مال و دولت کی وسعت کی وجہ سے زیارت بیت اللہ فرض ہو چکا ہے، وہ اس لائق ہیں اور بن چکے ہیں کہ وہ حج کرے، حج کی ادائیگی کرے، مگر وہ حضرات ابھی تک یہی سوچ رہے ہیں کہ ابھی ہماری جوانی ہے،
ابھی حج کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ جب بڑھاپا آئے گا تو حج کر لیں گے، اور آخر کار جو ہے وہ مال گھٹتے گھٹتے کم ہوتے ہوتے دنیا کے الجھنوں میں وہ انسان پھنس کر اس فرائض سے جو ہے محروم ہو جاتا ہے، اور ایک فرض اس کے ذمے جو ہے رہ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندہ مومن پر حج فرض ہو چکا ہے، اور اگر وہ غفلت اور کوتاہی کی وجہ سے اس فرض کی ادائیگی سے اپنے آپ کو محروم رکھتا ہے اور اسی حالت میں وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اس کی موت کس پر ہوئی ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہو سکتا ہے، وہ یہودی ہو کر مرا ہو یا نصرانی ہو کر مرا ہو۔ یعنی موت سے پہلے پہلے ایسے آدمی کا ایمان ہی خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ تو بڑھاپے کا انتظار کرتے ہیں ہم لوگ، اور اس طرح انتظار کرتے ہیں کہ جو گویا کہ ہم نے موت کے رجسٹر ہم نے دیکھ لیا کہ ہماری عمریں کتنی ہیں۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ اس بات پر ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ کس کی موت کب آئے گی اس کا علم سوائے خدا کے کسی کو معلوم نہیں۔ بہت لمبی لمبی امیدیں ہم اور آپ جو ہے باندھ رہے ہیں، بڑی بڑی امیدیں اور منصوبے جو ہے ہم بنا رہے ہیں کہ زندگی میں یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے، مکان بنانا ہے، جائیداد اکٹھی کرنی ہے۔ بہت دور تک ہم اور آپ جو ہے سوچ لیتے ہیں، اور موت سر پر ہماری کھڑی ہے، اس کا علم ہم میں سے کسی کو نہیں ہے سوائے خدا کے۔ تو بزرگ اور دوستو، دراصل کمی ہماری اندر یہ ہے کہ ہم جو ہے ارادہ اور نیت ہی نہیں کرتے، اور جب تک ہم کسی اعمال کا ارادہ اور نیت نہیں کریں گے تو توفیق الہی ہمارے شامل حال نہیں۔ ورنہ بے شمار ایسے واقعات پڑھنے کو ملتے ہیں کہ جن پر فرض حج جو ہے فرض نہیں ہے، مالی وسعت اس کے پاس نہیں ہے، مگر شروع سے انہوں نے جو ہے زیارت بیت اللہ کا جو ہے خواب دیکھ رہا ہے اور ارادہ بنا رہا ہے کہ ہمیں حج کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی توفیق اس کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے۔ اور مال و دولت کی وسعت نہ ہونے کے باوجود بھی ایسے شخص جو ہے بآسانی باسہولت زیارت بیت اللہ کر کے واپس چلے آتے ہیں، حج کر کے چلے آتے ہیں۔ چنانچہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شخص کا واقعہ لکھا ہے۔ غریب آدمی تھا، مال و دولت کی فراوانی اس کے پاس نہیں تھی، کھانے پینے کا بھی ٹھکان نہیں تھا، ایک وقت کی روٹی کا انتظام نہیں تھا، مگر بڑا شوق تھا، بڑا اونچا ارادہ تھا کہ ہمیں حج کرنا ہے، مکہ معظمہ کی زیارت کرنا ہے، روضہ اقدس کی زیارت کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کو دیکھنا ہے، اور وہاں پر جا کر حاجیوں کی خدمت کرنا ہے۔ چنانچہ وہ غریب آدمی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ پر پہنچ جاتے ہیں۔ یہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی تھے، ان کے خانقاہ پر پہنچ جاتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد جیسے ہی دیکھتے ہیں حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، تو دیکھا کہ یہ آدمی جو ہے غریب ہے، مفلس ہے، پریشان حال ہے، لگتا ہے بہت دور سے سفر کر کے آیا ہے، دھوپ کی تپش میں چل کر آیا ہے، منہ سوکھا ہوا ہے، پیاس بھوک اس کو لگی ہوئی ہے۔ حضرت نے بیٹھنے کو کہا اور پانی وغیرہ پیش کیا، کچھ ناشتہ وغیرہ پیش کیا، کہا کہ اس کو کھا لو، پانی پی لو، اس کے بعد تم اپنی جو ہے معروضات پیش کرنا، جس مقصد کے لیے آیا اس بات کو رکھنا۔ اس آدمی نے کہا کہ حضور میں پانی پینے کے لیے نہیں آیا ہوں، ایک درخواست لے کر کے آیا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، بات ہوگی بعد میں، پہلے تم دھوپ سے آئے ہو، پانی وغیرہ ناشتہ وغیرہ کر لو، پھر اطمینان سے اپنی بات رکھنا۔ چنانچہ ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد وہ غریب آدمی عرض کرتا ہے کہ حضور میں غریب ہوں، مفلس ہوں، میرے پاس مال و دولت کی فراوانی ہی نہیں ہے، لیکن دل میں بہت ارادے اونچے ہیں، بہت دل کے اندر تمنا ہے، آرزو ہے، خواہش ہے کہ میں حج کروں، زیارت بیت اللہ کروں، مکہ معظمہ کی روضہ اقدس کی زیارت کروں، لیکن مال دولت میرے پاس نہیں۔
جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تو پھر اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ جب تم صاحب استطاعت نہیں ہو، مال و دولت تمہارے پاس نہیں ہے، تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ تمہیں تو تمہارے ارادے پر یوں ہی نیکی لکھ دیں گے تمہارے رجسٹر میں، جانے کی کیا ضرورت ہے؟ جاؤ گھر میں عبادت کرو، نماز پڑھو، ماں باپ کی خدمت کرو، دوسرے خیر کے لائن سے جو کام ہے اس کو کرو۔ جب پیسے نہیں تو حج بھی تمہارے پر فرض نہیں ہے۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ حضور یہ مسئلہ تو ہم کو بھی معلوم، ہم مسئلہ پوچھنے کے لیے تھوڑے آئے ہیں، یہ تو ہم کو بھی معلوم ہے کہ حج ہمارے اوپر فرض نہیں ہے، زکوٰۃ فرض نہیں ہے، انفاق فی سبیل اللہ فرض نہیں ہے، تو حج کہاں سے فرض ہو جائے گا؟ پیسے ہی نہیں میرے پاس، تو پھر کیا بات ہے؟ کہا کہ دلی خواہش ہے کہ میں حج کروں گا، یعنی وہ اشارہ کر رہے تھے، کھول کر نہیں بتلا سک رہے تھے کہ کچھ رقم کی ضرورت ہے، کچھ پیسے کی ضرورت ہے۔ ظاہر سی بات ہے ہمارے دور میں بھی بہت ایسے غربا ہیں، اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ رمضان المبارک میں بستی کے اور پڑوسی کے جو غربا ہیں، جو محتاج مند ہے، ان کو امیر لوگوں کو چاہیے کہ عرض خود پہنچا کر، بہانہ بنا کر ان تک اپنی زکوٰۃ اور صدقات کی رقم پہنچائیں، اس لیے کہ وہ زبان شرمندگی کی وجہ سے، ریلیشن ہونے کی وجہ سے آپ کے سامنے کھول نہیں پاتا ہے، مگر آپ کو اشارہ سمجھنا چاہیے۔ تو وہ اشارہ کر رہا تھا کہ کچھ پیسے کی ضرورت ہے، اور وہ بار بار کہہ رہے ہیں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہ جب تم غریب ہو، صاحب وسعت نہیں ہو، مالدار تم نہیں ہو، مالی وسعت تمہارے پاس نہیں، تو حج تمہارے اوپر فرض کہاں ہے جو تم حج کرنے جاؤ گے؟ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ دلی تمنا اور خواہش ہے، اور مجھے امید ہے اللہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اس خواہش کو، آرزو کو، تمنا کو جو ہے پوری فرمائیں گے۔ سمجھ گئے اللہ کے ولی تھے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، وہ جبہ پہنا کرتے تھے، جیب کے اندر جو ہے ہاتھ ڈالا اور ایک درہم پڑا ہوا تھا پاکٹ کے اندر، جیب کے اندر ایک سکہ تھا، اس کو نکال کر اس غریب آدمی کو دے دیا اور کہا کہ جاؤ حج کرنے چلے جاؤ۔ مگر بزرگوں دوستو، ان حضرات کا جو ایمان اور یقین کی جو دنیا تھی وہ کامل و مکمل تھا، اس روپے پر، اس پیسے پر ایمان اس کا نہیں تھا، بلکہ حضرت جنید بغدادی کی ولایت پر ان کو کامل یقین تھا، کیونکہ بڑے کا حکم بھی جو ہے اشارہ بھی جو ہے حکم کا درجہ رکھتا ہے۔ اللہ والے جو اشارہ کرتے ہیں وہ حکم کا درجہ پا جاتا ہے۔ تو یہ سکہ ایک بہانہ تھا، مگر ان کی شخصیت پر اس غریب آدمی کی جو ہے نظر تھی کہ یہ اللہ والے کا دیا ہوا سکہ ہے، اللہ اس کی برکت سے ہمیں مکہ معظمہ کی زیارت ضرور فرما دے گی۔ وہ سکہ لے کر جو ہے شور مچاتے ہوئے وہاں سے بغداد سے نکل گئے اور ان قافلہ تک پہنچ گئے جہاں بے شمار لوگ جماعت در جماعت بنا کر کے جو ہے، اس زمانے میں پیدل حج ہوا کرتا تھا، یہ گاڑی گھوڑے کا انتظام نہیں تھا، جہاز وغیرہ کا انتظام نہیں تھا، لوگ جو ہے جانوروں کے ذریعے سے، گھوڑے اونٹ کے ذریعے سے جو ہے سفر کیا کرتے تھے، اور کئی مہینوں لگ جاتے تھے۔ ابھی تو گھنٹوں، مہینوں کا سفر جو ہے گھنٹوں میں طے کیا جا رہا ہے، اتنی ترقی یافتہ دور ہے۔ تو یہ شور مچاتے ہوئے جو ہے ان قافلوں والوں کے پاس جو ہے جانے لگے، لیکن جیسے ہی بستی سے وہ نکلنے لگے تو ایک گلی اسے نظر آئی، تو وہ جو ہے مین راستہ چھوڑ کر اس گلی کے اندر داخل ہو گئے، اور یہی زبان پر کہتے تھے کہ ہمیں جو ہے حج کرنا ہے، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے میرا انتظام کر دیا، مجھے مکہ معظمہ کی زیارت کرنا ہے، یہ بولتے ہوئے نعرہ تکبیر لگاتے ہوئے وہ جا رہے تھے اور اس گلی کے اندر داخل ہو گئے۔ دیکھا کہ بہت بڑا آنگن ہے، صحن ہے، ایک لاش رکھی ہوئی ہے، ایک میت، ایک جنازہ رکھا ہوا ہے، اور اس میت نے وصیت کر رکھی تھی کہ سب سے پہلے جو شخص میرے پاس آئے گا میری زیارت کرنے کے لیے، تو یہ جتنی بھی مال و جائیداد ہے، اگر وہ دیندار آدمی ہوگا، دین کے راستے میں نکلا ہوگا، اللہ کے راستے میں جانے والا ہوگا، اور وہ اگر پہنچ جائے میری لاش کو دیکھنے کے لیے،
تو یہ تمام مال و دولت اور جائیداد میری وصیت کے مطابق اس کے حوالے کر دینا۔ سب کچھ تیار کیا ہوا تھا، دستاویز وغیرہ، زمین کے کاغذات وغیرہ، اس زمانے میں جو چمڑے میں لکھا جاتا تھا اس میں لکھا ہوا تھا سب کچھ، سارے گھوڑے، اونٹ اور جتنا بھی سامان تھا سب کچھ میت کے پاس رکھا ہوا۔ اب جیسے ہی آدمی پہنچا تو انہوں نے تو وصیت کر ہی رکھا تھا، لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو حج کرنے کے لیے جا رہا ہے اور بظاہر غریب بھی معلوم ہو رہا ہے، صاحب ضرورت ہے۔ اس سے کہا کہ تم خوش ہو جاؤ، تمہارے حج کا انتظام ہو چکا ہے اور یہ سارا مال و دولت تمہارا ہے، اس کو تم لے جاؤ اور آرام سے جو ہے حج کر کے آ جاؤ۔ اس نے کہا کہ بھائی غریب کا مذاق مت اڑاؤ، میری آواز کا مقصد تم سمجھو، مجھے مال و دولت حاصل کرنا نہیں ہے بلکہ کچھ مدد ہو جائے، جیسے ہم آرام اور راحت کے ساتھ جو ہے مکہ معظمہ کی سفر طے کر سکیں۔ کہا کہ مذاق نہیں کر رہا ہوں، یہ کاغذ وصیت نامہ پڑھ کر دیکھ لو، ان کی وصیت تھی کہ جو بھی دیندار آدمی سب سے پہلے میرے آنگن میں آئے گا میری لاش کے پاس تو یہ ساری جائیداد، کیونکہ اس میت کا کوئی قریبی رشتہ دار اور کوئی وارثین بھی نہیں تھے، کوئی بال بچہ ان کا نہیں تھا، مگر بڑی مال و دولت اللہ تعالیٰ نے دے رکھی تھی۔ اور اکثر و بیشتر ابھی بھی دیکھا جاتا ہے کہ جو شخص جو ہے پلین ہوتے ہیں ان کا کوئی وارثین نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ زیادہ انہی کو دولت دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو ہم نے بھی ایسے دیکھا ہے۔ تو انہوں نے جو ہے اللہ کے نام پر وقف کر کے مرا ہوا، تو اس نے کہا کہ ہم کو اتنی جائیداد مال و دولت کی ضرورت نہیں، بس ایک احرام کا کپڑا دے دیجئے جس کو پہن کر ہم حج کر لیں، اور ایک سواری کے لیے جو ہے گھوڑا دے دیجئے، بس اتنا ہی کافی ہے۔ لوگوں نے دے دیا اور کہا کہ جب تم حج کر کے واپس آؤ تو یہ ساری مال و دولت لے کر جانا، تم یہ تمہارا ہے، یہ وصیت کر کے گئے، جو صاحب جو میت ہے، جو لاش ہے، انہوں نے وصیت نامہ لکھ کر مرا ہے۔ وہ خوشی خوشی گئے اور حج وغیرہ کر لیے، اور حج کے بعد جو وقت ملتا تھا ان کی ذمہ داری یہی تھی کہ وہ جو ہے حاجیوں کی خدمت کیا کرتے تھے، سارا دن اور ساری رات صرف عبادت یا پھر خدمت میں گزارا کرتے تھے۔ واپس آ گئے حج کر کے آرام کے ساتھ، اب پھر اسی جگہ پہنچے، لوگوں نے سلام کیا، مصافحہ کیا، معانقہ کیا، پانی کھجور بھی نوش فرمایا، بڑی دعائیں دی لوگوں نے، انہوں نے بھی لوگوں کو دعائیں دیا، سلام مصافحہ ہوا، حاجی صاحب بن گئے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ مال و دولت آپ کی ہے، آپ اسے لے کر کے جائیں۔ بڑی اصرار کیا سارے لوگوں نے، بستی والوں نے، تو مجبور ہو گئے، لینا ہی پڑا۔ اب یہ سوچا کہ اتنی میں سیکنڈوں میں جو ہے مالدار بن گیا، تو یہ تو اس 1 روپے سکے کی برکت کی وجہ سے ہوا ہے جو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے عطا فرمایا تھا، 1 روپے کا سکہ، اسی کی بدولت مجھے حج نصیب ہوا، اور یہ مال و دولت اللہ تعالیٰ نے مجھے مرحمت فرمایا، تو کیوں نہ ان کو بھی ذرا حصے دار بنا دوں۔ اب یہ جو ہے مال و دولت لے کر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کے دروازے تک پہنچ گئے، اور سب کچھ کاغذات وغیرہ جو سامان تھا، جانور وغیرہ وہاں پر رکھ دیا اور خانقاہ کے اندر داخل ہو گئے۔ سلام کلام کیا، آپ نے دعائیں دی، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، تم حاجی بن گئے، اللہ نے تمہیں جو ہے تمہارے حج کو قبول کر لیا، اور کھجور وغیرہ پانی جو کچھ ساتھ میں تحفے تحائف لائے تھے ان کو پیش کیا۔ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے جب کہا کہ تم بڑے خوش نصیب ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری نیتوں کو، تمہارے دلی خواہش کو پوری کر دی، اور میں نے خواب دیکھا کہ تمہارے حج کی وجہ سے جو ہے تمام حاجیوں کی حج کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا ہے۔ تو کہا کہ حضور وہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن ایک بات پھر عرض کرنی ہے۔ کہا کہ تمہارا کام ہو گیا، پھر ابھی خواہش پوری نہیں ہوئی۔ کہا کہ حضور ایسی ایسی بات ہے، سارا واقعہ سنایا، اور وہ سارا مال دروازے میں رکھا ہوا ہے، میں چاہتا ہوں کہ خدمت اقدس میں کچھ آپ کو بھی جو ہے حصہ لگایا جائے، کچھ دیا جائے ہدیے کے طور پر۔ تو آپ کے چہرہ مبارک جو ہے لال پیلا ہو گیا، غصہ گئے۔ اللہ والے جو ہے دنیا سے اعراض کرتے، دنیا
سے محبت نہیں کیا کرتے ہیں، ان کا لو اور لگاؤ ہر وقت اللہ کی ذات سے ہوا کرتا ہے۔ بس ایک وقت کی روٹی حلال روزی مل گئی بس کافی، دنیا سے وہ مطلب نہیں رکھتے، چونکہ دنیا کی زندگی فانی ہے، دنیا کی تمام چیزیں فانی ہے، اور آخرت کی زندگی باقی رہنے والی ہے، اور آخرت کی تمام چیزیں باقی رہنے والی ہیں۔ تو وہ غصہ گئے اور کہا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، جتنا جلدی ہو سکے ہٹ جاؤ، تم نے ایسی بات ہم سے کہہ دی جس سے میں 40 سال سے نفرت کرتا ہوں دنیا سے، اور پھر تم دنیا لے کر کے میرے پاس آ گئے، چلو بھاگو یہاں سے نکل جاؤ۔ اور وہ 1 روپے کا سکہ جو میں نے دیا تھا وہ سکہ مجھے واپس کرو۔ کہا کہ حضرت آپ سکے کے پیچھے کاہے پڑ گئے، اتنا مال و دولت دے رہے ہیں آپ نہیں لے رہے ہیں، اس کی تو 1 ہی روپیہ حیثیت ہے، اس کو کیا کیجیے گا آپ، وہ بھی زنگ لگا ہوا کون زمانے کا ہے۔ کہا کہ لاؤ یہ سکہ دو مجھے، تمہیں معلوم نہیں اس کی خوبی کیا ہے، تم 23واں نمبر کے حاجی ہو، اس سکے کے ذریعے سے 22 لوگ اب تک حج کر چکے ہیں، اور 23واں نمبر تمہارا ہے۔ اللہ نے اس سکے کے اندر یہ خوبی رکھی، لیکن تمہارا ایمان سکے پر لگتا آ گیا ہے۔ اس سکے کو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے پھینک دیا اور کہا کہ تم سوچو گے کہ سکے کی وجہ سے حج جو ہے ہمارا جو ہے قبول ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حج کرایا، اس سکے کی کوئی کمال نہیں ہے، اگر میں ہاتھ اٹھا کر دعا بھی کر دیتا تو تمہارا حج ہو جاتا۔ دراصل کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، تو ہم نیتوں کو صحیح نہیں کرتے ہیں، بالکل ہم نیت بنا لیتے ہیں کہ صرف اور صرف ہمیں جمعہ کی نماز پڑھنی ہے اور عصر سے ہم کو نہیں پڑھنا ہے۔ یہ اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے یہی نیت کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ توفیق الہی شامل حال نہیں ہوتی۔ آپ نیت کریں، آپ ارادہ مضبوط کریں، اللہ سے دعا مانگیں، توفیق چاہیں کہ اللہ ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، صاحب نصاب ہے، حج کے لیے ارادہ بنائیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ ورنہ بزرگ اور دوستو، اگر آپ یہ سوچتے رہیں گے حج آپ کے اوپر فرض ہو چکا ہے اور آپ سوچ رہے ہیں کہ ابھی بیٹا بیٹی کی شادی باقی ہے، ابھی شاندار مکان بنانا ہے، پیسے خرچ ہو جائیں گے، تو یہ ساری دنیا کا نظام اللہ کے قبضے میں ہے۔ اللہ سیکنڈوں میں چاہے گا تو غریب کر دے گا، اور سیکنڈوں میں چاہے گا تو وہ امیر اور دولت مند بنا دے گا۔ اس لیے جن لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج بیت اللہ فرض فرمایا ہے، اور اس کی شرط کیا ہے میں نے بتا دی کہ اگر اتنی مال و دولت ضروریت اصلیہ کے علاوہ، ضروریت اصلیہ کسے کہتے ہیں، زکوٰۃ کے ذیل میں رمضان میں بتا چکا ہوں، رہنے کے لیے سر چھپانے کے لیے مکان یہ اصلی ضرورت ہے، پہننے کے لیے صاف ستھرے کپڑے، قیمتی کپڑا ہونا ضروری نہیں ہے، یہ ضرورت اصلیہ ہے۔ اسی طریقے سے 3 اوقات کے کھانے پینے کے موٹے کھانے کا انتظام یہ ضرورت اصلیہ ہے۔ اگر سواری وغیرہ مطلب چلنے پھرنے کے لیے گاڑی گھوڑا ہے یہ ضرورت اصلیہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر اتنی رقم ہمارے پاس ہے کہ باسہولت 3 مہینے کی خوراکی گھر والوں کو بال بچوں کو دے کر آرام کے ساتھ مکہ مدینہ کی سفر آمد و رفت کا مکمل سفر کرنے کا رقم پیسہ ہمارے پاس ہے، تو ایسے لوگوں پر جو ہے زیارت بیت اللہ یعنی حج بیت اللہ فرض ہو جاتا ہے، اور فرض ہونے کے بعد اس کو تاخیر کرنا علماء نے مناسب نہیں لکھا ہے، اس لیے کہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں، موت کب آ جائے گی۔ اور اگر حج فرض ہونے کے بعد اگر کوئی کسی کے ذمہ حج رہ جاتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کی موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہو کر مرا یا غیر مسلم ہو کر مرا۔ اس لیے میرے عزیز اور دوستو، جس طرح نماز روزہ اور حج اور انفاق فی سبیل اللہ فرض ہے، اسی طرح سے اسلام کا ایک اہم رکن جو ہے حج بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو زیارت بیت اللہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔